أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق اللہ العظیم. سورہ یاسین مکہ معظمہ میں نازل ہوئی. اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، بلا شبہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. یہ قرآن ایسی ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو زبردست ہے، رحم والا ہے، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ داداؤں کو نہیں ڈرایا گیا سو وہ غافل ہیں. البتہ یہ بات واقعی ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. بلا شبہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں سو وہ اوپر ہی کو رہ گئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے آڑ بنا دی اور ان کے پیچھے آڑ بنا دی سو ہم نے ان کو گھیر دیا، لہٰذا وہ نہیں دیکھ سکتے. اور ان کے حق میں بات برابر ہے، آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے ایمان نہیں لائیں گے. آپ اسی شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کا اتباع کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے، سو آپ اسے مغفرت کی اور اجر کریم کی خوشخبری سنا دیجئے. بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان لوگوں نے جو آگے بھیجا ہے اسے ان کے نشانوں کو لکھ لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں پوری طرح لکھ دیا ہے. لفظ یاسین متشابہات میں سے ہے جس کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. منکرین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر ان کی تردید فرمائی اور فرمایا انک لمن المرسلین، بلا شبہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں. اور مزید فرمایا علی صراط مستقیم، کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں. آپ کے دشمن جو آپ کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں اور آپ جس راہ پر ہیں یعنی توحید اس سے ان جو مخاطبین کہتے ہیں کہ ان کا خیال نہ کیجیے، اور ان کی گواہی کافی ہے کہ آپ صراط المستقیم پر ہیں. جو لوگ آپ کی رسالت کے منکر تھے اور قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں مانتے تھے، ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم. اس میں مصدر مفعول مطلق ہے جو نزل مخذوب کی وجہ سے منصوب ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ایسی ذات پاک کی طرف سے اتارا گیا ہے جو زبردست ہے اور رحم فرمانے والا ہے. العزیز فرما کر یہ بتا دیا کہ منکرین چین سے نہ بیٹھیں گے.
جو لوگ، پھر فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، آپ کو جو نبوت سے نوازا گیا ہے اور آپ پر جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں ہیں جن کے باپ داداؤں کو نہیں ڈرایا گیا. یعنی آپ کے اولین مخاطب اہل مکہ ہیں. ماضی قریب میں ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا جو انہیں ڈراتا. یوں تو یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صلاۃ والسلام کی اولاد ہیں. انہوں نے انہیں دین حق کی تبلیغ کی تھی، توحید سمجھائی تھی، شرک سے بچنے کی تاکید کی تھی، لیکن بعد میں یہ لوگ کفر و شرک پر لگ گئے. یہ اس وقت ہے کہ فہم غافلون، سو یہ لوگ غافل ہیں. ان کے باپ داداؤں کو ڈرانے کے لیے کوئی نبی نہیں بھیجا گیا، لہٰذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اب آپ ان کو ڈرائیے اور سمجھائیے. پھر فرمایا لقد حق القول، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو تبلیغ کرتے تھے تو وہ آپ کی تکذیب کرتے تھے اور آپ کی بات نہیں مانتے تھے. اس سے آپ کو رنج ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی ان کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ عذاب میں جائیں گے. تکوینی طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے. لہٰذا آپ کار رسالت انجام دیں اور ان کے انکار اور عناد سے دلگیر نہ ہو. اس کے بعد منکرین کے ایک عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے. انا جعلنا فی اعناقہم، کہ ہم ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے. یہ طوق توڑیوں تک ہیں اور ہاتھ بھی اوپر ہی ان طوقوں میں بندھے ہوئے ہوں گے. لہٰذا ان لوگوں کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ ان کے سر اوپر ہی کو اٹھے ہوئے رہ جائیں گے، نیچے کو نہ جھکا سکیں گے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض حضرات سے یہ آیت کا یہ مفہوم نقل کیا ہے اور بتایا ہے کہ اہل کفر کے ساتھ یہ معاملہ دوزخ میں ہوگا. اور سورۃ المؤمن کی آیت کریمہ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل سے استدلال کیا ہے کہ بظاہر یہ رائے ٹھیک ہے، اس میں مجاز اور تمثیل کا ارتکاب نہیں کرنا پڑتا. اور صاحب روح المعانی نے بحوالہ دلائل النبوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے. قریش مکہ کو اس سے تکلیف ہوئی. وہ لوگ جمع ہو کر آپ کے قریب آئے تاکہ آپ کو پکڑ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ان کی پکڑ ہو گئی. ان لوگوں کے ہاتھ گردنوں تک پہنچ کر جام ہو گئے اور نظر آنا بند ہو گیا. جب یہ حال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ اور رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں، دعا کیجئے کہ ہماری مصیبت دور ہو جائے. آپ نے ان کے لیے دعا کر دی جس سے ان کی وہ حالت ختم ہو گئی. اور یاسین والقرآن الحکیم سے لے کر ام لم تنذرہم لا یؤمنون تک آیت نازل ہوئی، لیکن ان میں سے ایک شخص بھی ایمان نہ لایا. اس قصے میں یہ تصریح ہے کہ جب ان لوگوں نے آپ کے پکڑنے کا ارادہ کیا تو ان کی یہ حالت ہوئی کہ ان کے ہاتھ گردنوں سے چپک کر رہ گئے. اوپر جو ترجمہ لکھا گیا ہے اسی کے مطابق ہے. اگر دنیا میں بھی ایسا واقعہ ہوا ہو جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور آخرت میں ان سے بڑھ کر ہو جائے تو ان میں کوئی منافات نہیں ہے. صاحب روح المعانی نے ایک یہ قصہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن ابو جہل نے پتھر اٹھایا تاکہ آپ پر حملہ کرے. آپ نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل کا ہاتھ گردن تک اٹھا اور وہیں جا کر چپک گیا. وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا. کیا دیکھتے ہیں کہ پتھر اس کے ہاتھ میں اور اس کا ہاتھ گردن سے چپکا ہوا ہے. ان لوگوں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کا ہاتھ گردن سے چھڑایا. پھر اس پتھر کو بنی مخزوم کے آدمی نے لے لیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کی روشنی ختم کر دی اور وہ واپس لوٹا تو اس کے ساتھی اسے ایسے نظر آ رہے تھے، اس کے ساتھی اسے نظر نہ آ رہے تھے.
انہوں نے آواز دے کر اسے اپنے پاس یا بلا لیا۔ اب تیسرا شخص اٹھا، اس نے پتھر لیا اور یوں کہتا ہوا چلا کہ میں اس کا سر پھوڑ دوں گا۔ تھوڑا سا چلا تھا کہ فوراً ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹا، یہاں تک کہ گدی کے بل گر پڑا۔ کسی نے کہا ارے تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا بہت بڑا حادثہ ہو گیا، وہ یہ کہ میں جب ان کے قریب گیا تو دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک بہت بڑا اونٹ ہے، ایسا اونٹ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ اونٹ میرے اور ان کے درمیان حائل ہو گیا۔ پھر بتوں کی قسم کھا کر کہا کہ اگر میں ان کے قریب چلا جاتا تو یہ اونٹ مجھے کھائے بغیر نہ چھوڑتا۔ یہ قصہ لکھ کر صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اگر اس قصے کو سبب نزول مانا جائے تو توق ڈالنا اور آپ کے پیچھے آڑ بن جانا یہ سب استعارہ ہوگا، یعنی وہ تینوں حملے کرنے والے پیچھے ہٹ گئے اور حملہ نہ کر سکے، ایسے بے بس ہو گئے جیسے کسی کا ہاتھ گردن سے بندھا بن جائے اور آنکھوں کی روشنی چلی جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، ان کو ایمان لانا نہیں ہے، یعنی یہ لوگ آپ کا انذار کا اثر نہ لیں گے۔ جو لوگ انذار کا اثر لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا نصیحت قبول کرنے کا مزاج ہے، جو حق بات سنتے ہیں اور فکر کرتے ہیں اور وضوح حق بات تصدیق حق کو مان لیتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ من اتبع الذکر سے مومنین مراد ہیں، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں اور وہ رحمان کو رحمان بھی مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی نافرمانی اور تقصیر کوتاہی کے سبب اس کی گرفت سے بھی ڈرتے ہیں۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، سو اس شخص کو مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دے۔ انا نحن نحیی الموتى، بلا شبہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم ان کے آثار کو یعنی اچھے اور برے اعمال کو لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں پوری طرح محفوظ کر دیا ہے۔ لفظ آثار اچھے برے تمام اعمال کو شامل ہے، اور اعمال کے بجائے آثار کا لفظ لانے میں یہ نکتہ ہے کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا ہو، اچھا ہو یا برا، جس کا اتباع بعد کے آنے والے لوگ کرتے ہیں اور جس سے نفع حاصل کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اس کے عموم میں داخل ہو جائے۔ جو اپنی نماز خود پڑھی یا قرآن مجید کی تلاوت کی اس کا ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن اگر کسی کو نماز سکھا دی، قرآن مجید پڑھا دیا، نماز پڑھنے والوں کے لیے مسجد بنا دی، کوئی دینی کتاب لکھ دی، تو یہ سب آثار میں شامل ہے۔ جب تک فیض جاری رہے گا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ یہی حال معصیتوں، بدعتوں اور بری رسوم کے جاری کرنے کا ہے۔ جس کسی نے یہ چیزیں جاری کر دیں، بعد میں عمل کرنے والوں کے گناہوں میں ان کا جاری کرنے والا بھی شریک رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ان چیزوں میں جو مومنین کو موت کے بعد پہنچتی ہیں، یعنی اس کے عمل اور اس کی نیکیاں، ان میں ایک تو علم ہے جسے اس نے حاصل کیا اور پھیلایا، اور اولاد صالح ہے جسے اسے چھوڑ گیا، یا قرآن ورثہ میں چھوڑ گیا، یا مسافر خانہ تعمیر کر گیا، نہر جاری کر گیا، اپنے مال سے زندگی میں اور تندرستی کے زمانے میں ایسا صدقہ نکال گیا جو مرنے کے بعد اس کو پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس کسی نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے اسے ان کے عمل کا بھی ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا اسے اس کا گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کے عمل کا گناہ بھی اسے ملے گا، اور ان لوگوں کے گناہوں میں سے کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ بعض حضرات نے وآثارہم کے عموم میں مساجد کو جانے آنے کے نشانہائے قدم کو بھی شمار کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے آس پاس جگہیں خالی ہو گئیں تو قبیلہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ اپنے دور والے گھروں کو چھوڑ کر مسجد نبوی کے قریب آباد ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ان کے اس ارادے کی خبر ملی تو ارشاد فرمایا کہ اے بنی سلمہ تم اپنے گھروں میں ہی ٹھہرے رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔